اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إن تتوبا إلى الله، اگر تم توبہ کر لو اللہ کی طرف یقیناً بہتر ہے. فقد صغت قلوبکما، پس یقیناً کچھ ٹیڑے ہو گئے تھے دل تمہارے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم باہم ایک دوسرے کی مدد کرو گی آپ کے خلاف تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ ہی آپ کا کارساز ہے. وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور سب نیکوکار ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور باقی فرشتے بھی اس کے بعد آپ کے مددگار ہیں. عسى ربه ان طلقكن، شاید کہ آپ کا رب اگر آپ طلاق دے دیں تمہیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ بدل دے آپ کے لیے بیویاں جو تم سے بھی بہتر ہوں. مسلمات، فرما برداری کرنے والیاں. مؤمنات، ایمان لانے والیاں. قانتات، جھکنے والیاں ہر حکم پر. تائبات، توبہ کرنے والیاں. عابدات، عبادت کرنے والیاں. صائحات، روزے رکھنے والیاں. سیبات و ابکارا، سیبات بھی اور کنواریاں بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التحریم کا پہلا رکوع آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا سورۃ التحریم کا شان نزول، اور اس میں وہ واقعہ آپ نے سنا کہ امہات المؤمنین میں سے حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب بنت جاش کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، انہوں نے
یہ ایک طریقہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے شہد استعمال کرنا چھوڑ دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد کو استعمال نہیں کروں گا. اس پر اللہ نے سورۃ التحریم نازل کی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں. قسم کا کفارہ ادا کیجئے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو استعمال کیجئے. اب آج کے سبق میں وہ ازواج مطہرات جنہوں نے یہ مشورہ کیا، اب اللہ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا. یہ ساری باتیں، سارے جوابات اپنی جگہ پہ کہ تم نے یہ اللہ کے نبی کی محبت کے لیے کیا، جو بھی کیا، لیکن آئندہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا بلکہ اس سے توبہ کرو. ان تتوبا الی اللہ، یہ شرط ہے، اس کی جزا معذوف ہے، یعنی اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ بڑے بڑے غلطیوں سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر خصوصی انعام ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو ایمان لائے، توبہ کرے، نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے. تو توبہ فرمایا بہت بہتر ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چلیے فرمایا نا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارکباد پیش کرو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. غالباً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے اپنے مسائل میں بیان کیے، اولاد کا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا کہ استغفار کرو. اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے کہا فصلوں میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو. وہ چلے گئے تو ساتھ بیٹھے ہی بندے نے پوچھا حضرت مسائل ہر ایک کا اپنے اپنے جدا تھے، کسی کی اولاد کا مسئلہ، کسی کے رزق کا مسئلہ، کوئی بارش کے لیے دعا، اور نسخہ آپ ایک ہی دے رہے ہیں سب کو کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. فرمانے لگے کہ ہاں، اللہ نے سورۃ نور میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے فرمایا استغفار کو لازم کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی، باغات کے ساتھ بھی، نہروں کے ساتھ بھی. فرمایا استغفار کی برکت سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی سے نجات کے لیے بہترین وظیفہ رب سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. افضل الدعاء الاستغفار، حدیث پاک میں آتا ہے دعاؤں میں افضل دعا استغفار ہے. اللہ کے سامنے بندہ معافی مانگے، کیوں کہ دیکھو اولاد ہے کا مسئلہ ہے، یا جناب مال کا مسئلہ ہے، یا کسی اور پریشانی میں بندہ مبتلا ہے، ساری پریشانیوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جب بندہ استغفار کرتا ہے رب خوش ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو گیا تو سارے کام بن گئے، اللہ خوش ہو گیا تو سارے کام بن گئے. اس لیے فرمایا استغفار اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. فرمایا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم نے توبہ کی تو بڑی اچھی بات ہے. فقط سغت قلوبکما، تمہارے دلوں میں تھوڑا یہ ٹیڑھا پن آ گیا، پھسل گئے تمہارے دل. تم نے جو یہ پروگرام بنایا یہ بات ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تم یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس رہیں، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پروگرام ہم کس کے لیے بنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تم سے غلطی ہوئی ہے. اور سنو، آئندہ ایسے آپس میں مشورے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھائی کرنا اور آپ کو جناب کسی معاملے میں پابند کرنا، ایسا کام نہ کرنا. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، تظاہرہ ایک دوسرے کے ساتھ
مل کے کسی پہ چڑھائی کر دینا. اگر تم نے دوبارہ ایسا کام کیا کہ آپس میں کچھ مشورے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشوروں کی وجہ سے پابند کرنے کی کوشش کی جیسے یہاں پہ تم نے کوشش کی, تو سنو فإن اللہ هو مولاه, اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ هو مولاه, اللہ آپ کا کارساز ہے. آپ جو مرضی پروگرام بنائیں, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے کسی پروگرام میں پھنسنے نہیں دے گا. فإن اللہ هو مولاه, اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز ہے. وہ جبریل ہو, اور جبریل آپ کا دوست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاز اور اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں جن کے ساتھ منہ میں بدبو آتی کبھی استعمال نہ کرتے تھے نا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جائز نہیں ہے؟ فرمایا نہیں جائز ہے, کھاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے, میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں جس کے ساتھ تم نہیں کرتے ہو. سبحان اللہ. میرے پاس جبرائیل آتے ہیں, میرے پاس روح الامین آتے ہیں, اور میری بات چیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے منہ کو خوشبودار ہر وقت رکھتا ہوں نورانیوں کے ساتھ جو بات کرنی ہے. فإن اللہ هو مولاه وجبریل, جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. وصالح المؤمنین, اور سارے نیکو کار ایمان والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں کو طلاق دے دی ہے. بڑی پریشان ہوئی ہے کیونکہ حضرت حفصہ آپ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. اچھا اب جناب آپ گئے, بڑے حیران پریشان ہو کر گئے. صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور جناب سب یہ بات مشہور ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے, وہاں گئے ملے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں عمر طلاق نہیں دی, الہ کیا ہے. الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے علیحدگی اختیار کی ہے. تو آپ واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ نے جناب ازواج مطہرات کو پہلے تو سب کو پاس کہہ سمجھایا کہ ایسا کام آئندہ کوئی بھی نہیں کرنا جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنے. تمہارا سب کچھ چلا جائے گا, نبی پاک کا کچھ نہیں جائے گا. اور دیکھو اللہ نبی کے ساتھ ہے, جبرائیل نبی کے ساتھ, یہ سارے ایمان والے نبی کے ساتھ ہیں, ایسا نہ کرنا. اچھا عمر فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں سے ایک نے کہا, اور بعض روایات میں آتا ہے وہ حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا عمر تو آگے ہمیں سمجھانے کے لیے, نبی پاک تھوڑے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے, تو بھی آگے الگ لیکچر دینے کے لیے ہمیں. عمر کہتے ہیں میں چپ کر گیا, بھائی تو مسئلہ خراب ہے. لیکن عمر کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہی الفاظ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین. میں کہوں دسو وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے کہ جناب اللہ اپنے نبی کا کارساز ہے اور جبرائیل ہے, ایمان والے. میں یہی باتوں کو سمجھا رہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جناب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شعوروں کی طرح نعوذ باللہ شعور ہے. اللہ نبی کے ساتھ ہے, جبرائیل نبی کے ساتھ ہے, سارے امت ایمان والی نبی کے ساتھ ہے. اس لیے تم بڑے ادب کے ساتھ رہو گی. ذرا بھی کہیں آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تو تمہارا پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا, سب کچھ کھو بیٹھو گی اور ناکام ہو جاؤ گی. اچھا اس پہ ایک اور بات جو 5ویں پارے میں آیت ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی امر آتا ہے, جام امر من الخوف اذاعوا به, من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عجیب حالت ہے, کوئی خبر ملی اور اس کو آگے نشر کر دیتے ہیں, اس کی تحقیق نہیں کرتے. اگر وہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اولی الامر بڑے صاحبان جو سمجھنے والے معاملات کو ان کی طرف لوٹاتے تو بہت بہتر ہوتا. عمر فرماتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا نا نبی کی طرف لوٹاتے یا سمجھدار لوگوں کی طرف لوٹاتے, ان میں ایک میں بھی ہوں. جب یہ خبر پھیلی کہ نبی پاک نے طلاق دے دی ہے, میں نے بجائے اس کے کہ اس کو آگے پھیلاؤں یا بات کسی اور سے کروں, میں سیدھا تحقیق کے لیے اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا اور بات کی پہلے تحقیق کی, پھر آ کے جناب لوگوں کو بتایا وہ یہ اہم خبر مشہور ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر معاملے کی پہلے کیا کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, بات کے اندر اس کی تشہیر کرنی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بھی بہت
ساری خبریں ایسے پھیل جاتی ہیں، تشہیر پہلے ہو جاتی ہے اور تحقیق بعد میں ہوتی ہے۔ وہی والی مثال ہے جو شیخ سعدی نے فرمایا کہ لومڑی کو کسی نے دیکھا کہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، گرتی ہے، بھاگتی ہے اور سپیڈ جا رہی ہے، 5ویں گیئر میں جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، نسو تو نکلو سارے۔ کیا ہوا بھائی؟ کب بادشاہ نے آرڈر دیا کہ جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہوں کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ تو تیرے تو آدھے فٹ سے بھی چھوٹے ہیں، تجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا بڑا بے وقوف ہے، وہ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے۔ کاٹتا کیا ہے؟ پہلے ہے اور ناپتا بعد کے اندر ہے۔ فرمایا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، پہلے تحقیق اور پھر بعد میں تشہیر۔ بارکہ فرمایا اللہ نبی کے ساتھ، جبرائیل نبی کے ساتھ، اہل ایمان نبی کے ساتھ، والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر۔ جبرائیل علیہ السلام چونکہ فرشتوں کی سردار ہیں، ان کا ذکر کر دیا تو ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ صرف جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کے ساتھ ہے۔ فرمایا نہیں، والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر، جب جبرائیل ساتھ ہے تو باقی سارے فرشتے تو اس کے تابع ہیں پیچھے، وہ بھی سارے نبی کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بھی نبی کے ساتھ، جبرائیل بھی نبی کے ساتھ، اہل ایمان بھی نبی کے ساتھ، باقی فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری جگہ سورۃ انفال میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو اہل ایمان کافی ہیں جو آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا وہی بات جو عمر نے کہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہیں تمہیں طلاق مل جائے، اللہ کے لیے اپنے نبی کے، اللہ کے پاس اپنے نبی کے لیے بیویوں کی کمی کوئی نہیں ہے، اللہ اور اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی شان والی اور اچھی صفات والی عورتیں عطا فرما دے گا۔ یہ عمر سمجھا رہے تھے اور یہی بات اللہ نے بھی نازل فرمائی عسیٰ ربہ ان طلقکن، ایسے بھی ہو سکتا ہے کچھ بعید نہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تمہیں تو آپ کا رب ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، وہ بدل دے بیویاں جو تم سے بھی بہتر ہوں۔ دیکھو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہی بات عمر والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی تو تمہیں ہوگی اور تمہارا کچھ نہیں رہے گا۔ بعض دفعہ مانگنے والے آتے ہیں نا تو وہ چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں اور بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف ایسے موقع پہ پھر بھی صبر کا حکم ہے، پھر بھی کیا حکم ہے؟ صبر۔ حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بندے کو کیا چاہیے کہ ان کو اللہ کا نام تو لے رہے ہیں نا، یہ تو کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ دے دو، اس لیے بندے کو عطل غصہ کیوں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا تو کچھ نہیں جائے گا وہ تو، لیکن اگر میں نے کوئی نعوذ باللہ آگے ایسا جملہ بول دیا تو پھر میرا سب کچھ چلا جائے گا۔ تو بندے کو یہ اپنا بچانا چاہیے۔ بات تو یاد میرے جنید کہ ازواج مطہرات کو فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے، تمہارے لیے یہ سعادت ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو اور جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر امہات المؤمنین ہو۔ تو فرمایا تم اپنے اس اعزاز کو باقی رکھو۔ تو اگر آپ طلاق دے دیں تو اللہ آپ کو اور بیویاں دے گا خیرا منکن، جو بہتر ہوں گی تم سے، مسلمات، ان بیویوں کی صفات مسلمات، مسلم ہوں گی، فرما برداری کرنے والی ہوں گی، ظاہری طور پر ساری باتیں ماننے والی ہوں گی، مؤمنات، ایمان والیاں بھی ہوں گی، کیونکہ ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت جو نکاح کی جاتی ہے وہ 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ فرمانے لگے مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ یہ 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں پھر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دینداری کو پہلے دیکھا کرو، تم پہلے کیا دیکھا کرو؟ دینداری کو۔ اور یہ بات دیکھنے میں ہے، تجربے میں ہے کہ جناب ایک عورت آتی ہے بے دین، وہ پورے خاندان کو جناب اس طرح لے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت دیندار آ گئی، وہ اس کی وجہ سے خاندان کے اندر بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں اور لوگ دین جناب مائل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ پہلے دیکھنا کرو کہ جناب دیندار تو ہے، دین والی تو ہے، اور پھر جناب کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارا پورا معاشرہ بگاڑ کے رکھ دے۔ تو فرمایا ایمان والیاں، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، نافرمان بیوی اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ ہے۔ وہ بیوی کیا ہوئی جو نافرمان ہو، لے لیے ایسا کہنا بیوی نے وہ چڑیل ہے پھر۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زینہار از کریم بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار،
فرمایا بچ کے رہے ایسے ساتھی دوست سے، بچ کے رہے وقنا ربنا عذاب النار، اے اللہ اس دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ تو دوزخ ہے نا پھر۔ تو فرمایا کہ قانتات فرما برداری کرنے والی، تائبات توبہ کرنے والی۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی 100% تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بالکل معصوم ہو، غلطی کوئی نہ ہو، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، غلطیاں تو ہوں گی، لیکن تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ٹھیک ہے فرما برداری تو کرے لیکن اللہ کے حقوق کی طرف دھیان ہی نہ رہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے والیاں بھی ہوں، دین کے اندر دنیا کے معاملات میں ہر معاملے میں مددگار ثابت ہوں۔ صائحات روزے رکھنے والیاں ہوں، اور روزے کے اندر چونکہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خواہشات دبائی جاتی ہیں، مطلب یہ کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والی ہوں، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والیاں نہ ہوں۔ سیبات و ابکارا، سیبہ کہتے ہیں بیوہ عورت کو، اور ابکارا کنواریاں کو، یعنی کنواریاں بھی اور غیر کنواریاں بھی۔ اللہ اپنے نبی کو ہر قسم کی عورتیں عطا فرمائے گا، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے گی نا مرنے کے بعد تو میری دوسری بیوی جو تیری شوکن ہے اس کو بھی میرا سلام کہنا۔ کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی بیوی تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اماں خدیجہ کی ہوتے ہوئے تو آپ نے اور شادی کی کوئی نہیں تھی۔ کہا مریم آسیہ جو امرات فرعون ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نکاح جنت میں میرے ساتھ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے اس کی تفصیل، وہاں پہ تفصیل عرض کر دیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو، اللہ کے لیے کون سی کمی ہے، اپنے نبی کو ہر قسم کی بیویاں عطا فرمائے گا۔ تو ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے معاملات سے گریز کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار بنیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر توبہ کی تم نے اللہ کی طرف تو یقیناً یہ بہتر ہے، پس یقیناً ٹیڑے ہو گئے تھے دل تمہارے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے دوبارہ آپ پر چڑھائی کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ آپ کا کارساز ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل علیہ السلام بھی، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے جو نیکوکار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی اس کے بعد معاون و مددگار ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، امید ہے کہ آپ کا رب اگر طلاق دیں آپ تمہیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ بدل دے آپ کے لیے بیویاں جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات مؤمنات، جو مسلمان ہوں ایمان والیاں ہوں، قانتات فرما برداری کرنے والیاں ہوں، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات عبادت کرنے والیاں ہوں، صائحات روزے رکھنے والیاں ہوں، سیبات و ابکارا بیوائیں بھی اور کنواریاں بھی۔ وآخر دعوانا